الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جیسے کہ ابھی شیخ محترم فرما رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو حقائق ہیں اس کے برعکس جو لوگوں کے درمیان باتوں کو مشہور کر دیا گیا ہے، جس قسم کی گفتگو ہمارے ملکوں میں خاص کر ہوتی ہے، تو اس گفتگو کی موجودگی میں حقائق وہ چھپ چکے ہیں اور غلبہ حاصل ہے من گھڑت قصوں، کہانیوں اور واقعات کو. اور پھر واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے جیسا طالب علم یا ہمارے کوئی کبار علماء مشائخ وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم پر یہی فتویٰ لگتا ہے کہ آپ لوگ معاذ اللہ اہل بیت کے دشمن ہیں، معاذ اللہ، یا آپ گستاخ ہیں. تو اس قسم کے فتوے لگائے جاتے ہیں. تو یہ بات ہم آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عزیزو، ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت علی سے، حضرت فاطمہ اور دیگر بھی جو اہل بیت ان تمام سے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام سے ہمیں بڑی محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی شان کیا ہے. قرآن و حدیث میں صحیح روایات کی روشنی میں آپ بھائیوں کے سامنے ہم بیان کریں گے. اس حوالے سے بہت سی من گھڑت باتیں، من گھڑت واقعات اور قصے ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں اور بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ جن میں بہت ہی من گھڑت اور جس کی کوئی اثر نہیں، اس قسم کی باتوں سے کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں اور تقریریں بھی بہت زیادہ ہیں. نیٹ کے اوپر آپ جائیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے. اور آج کل تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑا تیز رفتار یہ دور ہے اور سوشل میڈیا بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے. فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے اور اسی طریقے سے واٹس ایپ وغیرہ، اس قسم کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے بڑی من گھڑت باتیں، بڑی من گھڑت قسم کی چیزیں معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ جو حق اور سچ ہے اس کو سمجھیں، اس کے لیے تحقیق کریں، اس کے لیے ہم جانچ اور پڑتال کریں. ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مت لیجئے. جو بات بھی آپ کے پاس اور ہمارے پاس پہنچے اس کی تحقیق کیجئے اور پھر اس کے مطابق ہی ہماری آگے کسی کے ساتھ بات ہو اور اسی پر ہمارا ایمان اور یقین ہو. تو اسی اعتبار سے میرے دوستوں، یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے اور ہم ان کی، ہماری نظر میں ان کی حیثیت الحمدللہ کیا ہے، وہ آپ بھائیوں کے سامنے ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو، یہ دور حاضر فتنوں کا دور ہے
اور اس فتنے کے دور میں ہمارے پاس جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو کے بدعات، خرافات، کفر اور شرک اس قسم کی چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، اور اس میں مبتلا ہوتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سی شخصیات، اس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اسی طرح اہل بیت، ان کے حوالے سے ہم کچھ ایسا غلو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ غلو کا شکار ہو کر کفر، شرک اور بدعات اور خرافات جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ اس محرم میں، ان دنوں میں ہمارے ملکوں میں اور بھی بعض ملکوں کے اندر جیسے ایران ہے، عراق ہے، اور بھی جہاں ایک وہ خاص فرقہ، ایک وہ خاص جماعت کہ جہاں پر ان کی ایک جماعت ہے، گروہ ہے، وہاں پر ان چیزوں کی بڑی بھرمار ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کے متعلق، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ہو، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم ان کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ ہم ان کے متعلق جو قرآن و حدیث میں صحیح باتیں ہمیں ملتی ہیں ہم اس کو لیتے ہیں اور اسی کو آگے بیان کرتے ہیں اور اسی پر چلنے کی ہم لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے کہ جن کے متعلق بہت زیادہ غلو کیا گیا، بہت زیادہ ان کی شان میں انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، یہاں تک کہ اہل تشیع کے بعض علماء اگر آپ ان کی تقریریں سنیں تو وہ اپنی تقریروں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا عرش اور دوسری طرف حسین کی قبر، تو حسین کی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زیارت کو اللہ کے عرش کی زیارت سے زیادہ عظیم قرار دیتے ہیں، زیادہ باعث فضیلت قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اٹھا کر، بڑھا کر، چڑھا کر رب کائنات کے مقابلے تک لے آتے ہیں، اللہ رب العزت کے برابر تک لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی چیزوں سے بچائے، ایسے غلو سے، ایسے کفر اور شرک سے بچائے۔ جو حق اور سچ ہے اسی کو ہم سمجھیں اور اسی پر ہم عمل کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، حضرت علی ان کے والد ہیں۔ 4 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی ہجرت کا 4تھا سال ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے تو ہجرت کے 4تھے سال 4 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ہاں ہوئی۔ تو حضرت حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر اپنی زبان مبارک جو ہے وہ حضرت حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت حسین کو اپنی زبان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے منہ میں ڈالی، اور اسی طرح جیسے آپ جانتے ہیں گھٹی دینا، تو حضرت حسین کو گھٹی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نام رکھا، حسین نام رکھا کس نے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا نصیب ہے حسین تیرے کہ تیرے زبان، تیرے منہ میں جو زبان رکھنے والی ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھٹی دینے والی ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام رکھنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کہ دیکھیں تو صحیح کہ ان کو گھٹی دینے والے اور ان سے اس طرح محبت کا اظہار کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر ان کے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور پھر خود ہی ان کا نام رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مشابہت ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل میں ملتے تھے۔ اور اسی طرح میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ان دونوں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دونوں حسن بھی اور حسین بھی اس دنیا کے اندر یہ دو پھول ہیں میرے، یہ دو خوشبودار پھول ہیں میرے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پھول قرار دیا ہے۔ یہ دونوں کو پھول قرار دینے سے بھی ان کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے اور ان کے مقام اور مرتبے اور شان کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جس کو محمد کریم نے اپنا پھول قرار دیا ہو، سبحان اللہ، اس نسبت سے ہی اس کا مقام اور مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور اسی طرح ایک دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر میں تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور انہوں نے کپڑے میں کچھ لپیٹا ہوا تھا۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کپڑے میں آپ نے کیا لپیٹا ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا اور دکھایا کہ دو بچے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ دونوں بھائی ہیں، حسن ایک سال بڑے ہیں اور حسین ایک سال چھوٹے ہیں۔ یہ دونوں بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا اور کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرے نواسے ہیں، فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم انی احبہما، اے میرے رب، اے میرے خالق، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اور اے میرے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، واحب، اور تو محبت کر، میں یحبہما، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے، حسن سے بھی اور حسین سے بھی، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے میرے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور صرف انہی سے نہیں، فاحبہما، میں یحبہما، اور ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، تو گواہ ہے ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں تاکہ تو ہم سے محبت کرے۔ کیا خیال ہے ہمیں؟ اور دعا کی سمجھ آئے گی آپ کو کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کر، اور تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور ان سے بھی محبت کر کہ جو ان دونوں سے محبت کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے محبت کرے گا، اس کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ ان سے محبت کر۔ لہذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں سے بڑی محبت ہے، تاکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پا سکیں اور ہم سے بھی ہمارا رب جو ہے وہ محبت کرے۔ تو اس سے بھی یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ سے بھی محبت مانگی کہ اللہ تو بھی اس بچے کے ساتھ، حسین اور حسن کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کر، اور ان کے ساتھ بھی محبت کر تو ان دونوں سے محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جس طرح محبت کرتے ہی تھے، اسی طریقے سے حسن و حسین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ دونوں بچے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں دونوں بھائی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اپنے نانا کے لیے اپنے گھر سے ننگے پاؤں دوڑ آئے تاکہ اپنے نانا کے پاس مسجد میں چلے جائیں۔ دن ان کا بھی گھر میں نہیں لگتا تھا نانا کے بغیر۔ نانا کو ملنے کے لیے اپنے گھر سے ننگے پاؤں جو ہیں وہ مسجد کی طرف آ گئے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں کھڑے منبر پر کھڑے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچانک آپ کی مسجد کے دروازے پر نظر پڑی، دیکھا کہ دونوں ننھے منھے بچے جو ہیں وہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ان کے قدموں میں جوتے نہیں ہیں۔ گرمی کا موسم ہے تو گرمی کی وجہ سے، زمین کی تپش کی وجہ سے دونوں بچے اپنے پاؤں کو اٹھا کر چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب گرمی میں پاؤں جلیں تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو دونوں ننھے منھے بچے مسجد میں داخل ہوئے، گرمی کی شدت، حدت، زمین کی تپش، اس کی وجہ سے اپنے قدموں کو صحیح زمین پر ٹکا نہیں پا رہے، لیکن پھر بھی نانا کی محبت ان کو مسجد میں کھینچ لائی ہے۔ اور ادھر سے نانا کی بھی محبت دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے، لوگوں کے سامنے تبلیغ کرتے ہوئے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن بیان کرتے ہوئے، لوگوں کے سامنے اللہ کا دین بیان کرتے ہوئے، اپنے دونوں نواسوں، اپنے دونوں بیٹوں پر جب نظر پڑی، خطبے کو وہی روک دیا، منبر سے نیچے اتر کے مسجد کے صحن میں جا کر ان دونوں بچوں کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس منبر پر لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ اتنی محبت تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ، اللہ اکبر، اور نواسوں کو اپنے نانا کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ ان کی محبت کا اندازہ ایک اور حدیث سے بھی لگائیے۔ ایک دن حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر مسجد کے اندر آئے اور آپ نے نماز کھڑی کی، جماعت شروع ہو گئی، پہلی رکعت ہوئی، دوسری رکعت، کہتے ہیں دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں ہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بہت لمبا ہو گیا۔ سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنا سر اٹھایا کیونکہ مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ نہ جانے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ گیا ہو، کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو کہ اتنا لمبا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو حضرت شداد کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ کی کمر کے اوپر حسین بیٹھے ہیں۔ حضرت شداد کہتے ہیں میں پھر سجدے میں پڑ گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، نماز مکمل کی۔ جب نماز مکمل کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھنے لگے۔ حضرت شداد نے تو دیکھ لیا تھا لیکن باقی صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم ڈر ہی گئے کہ آپ نے سجدہ ایک بہت لمبا کیا، اس سجدے میں ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو یا آپ کے اوپر کہیں کوئی وحی نازل نہ ہو رہی ہو۔ تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ آخر آپ ماجرا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں، فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، سجدے میں تھا، میرا یہ بیٹا میری کمر پہ سوار ہو گیا تو میں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ میں اس بچے کو تکلیف دوں۔ میں نے کہا یہ اپنی حاجت پوری کر لے، یہ کھیل لے۔ جب تک یہ کھیلتا رہا میں سجدے میں پڑا رہا، جب یہ نیچے اتر آیا تو میں نے بھی سجدے سے سر اٹھا دیا۔ یعنی سجدہ ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے سوار ہونے کی وجہ سے اپنے سجدے کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا کر دیا۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، سبحان اللہ، کہ کس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کو بڑی شرف کی بات مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے حسین تیرا، کیا مقام ہے حضرت حسن کا، کیا مقام ہے ان بچوں کا کہ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ کا ان کے ساتھ اس طریقے کا محبت کا اظہار، رب کعبہ کی قسم ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کو ان سے کتنا پیار تھا۔ اور اسی پیار کی بدولت ہم کہتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کا مقام بڑا بلند تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب نماز میں ہوتے تو
وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے، کبھی آپ کی ٹانگوں کے ساتھ آ کر لپٹ جاتے، کبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر راستے میں ان کو دیکھ لیتے تو آپ بھی ان کو آگے بڑھ کے ان کو اٹھا لیتے اور ان کا بوسہ لیتے، ان کے منہ کو چومتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ میرے بھائیو، اسی طرح آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے بڑے ہوئے، لڑکپن کا دور ہے، تو اس میں یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا بڑا شوق تھا کہ تلوار زنی کریں، اس لیے بچپن میں ہی، لڑکپن میں ہی انہوں نے لکڑی کی ایک تلوار بنا رکھی تھی، تو لکڑی کی تلوار کے ساتھ ہی مشق کیا کرتے تھے، بچپن سے ہی تلوار چلانے کا شوق تھا۔ اور اسی طرح تیر اندازی کرنا اور اسی طرح جو ہے کشتی کرنا، اس طرح کے مقابلے کرنا بچپن سے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسین اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ اس کشتی کے دوران جس نے بھی حضرت حسین سے کشتی کی، حضرت حسین نے اس کو پچھاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت حسین کو اٹھا کر کہنے لگے، فرماتے ہیں بہادر باپ کا بہادر بیٹا۔ حضرت حسین کو اٹھا کر کہتے ہیں میرا یہ بیٹا، یہ بہادر باپ کا ایک بہادر بیٹا ہے۔ اور یہاں ذرا یہ بھی بات دیکھتے جائیے، سبحان اللہ، ایک طرف ہمارے آج کے نوجوانوں کے ذوق اور شوق ہیں، ایک طرف آج ہمارے بچوں کے ذوق اور شوق ہیں، اور ایک طرف حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بچوں کے ذوق اور شوق تھے۔ اللہ اکبر، آج ہمارا زیادہ تر وقت ہمارے بچوں کو کن چیزوں پر گزرتا ہے؟ موبائل کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، اور اسی طریقے سے کھیل کود تماشے بھی جو ہیں وہ بھی عجیب و غریب قسم کے کھیل تماشے۔ اس دور کے اندر میں بھی پاکستان میں گیا اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں کے اوپر دکانیں بنی ہوئی ہیں اور ان دکانوں کے اوپر گیمز کے وہ بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، وہ جو کمپیوٹر گیمز ہوتی ہیں، کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں، اور پھر وہ جو پھٹے کے اوپر کھیلتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا ہے، وہ پھٹے کے اوپر کیا سنوکر نہیں، ایک اور ہے یار، وہ اور پلیٹ بھی نہیں ہے یار، وہ بڑا سا ٹیبل ہوتا ہے اور اس میں جناب وہ لگا کر لمبے لمبے وہ سلاخیں لگا کر ان کے ساتھ بندے مصنوعی سے لٹکائے اور وہ جناب کھیلے جا رہے ہیں، نام آپ کو بھی نہیں آتا ہے، چلو پتہ نہیں فٹ بال گیم ہے یا کہ اس قسم کی گیمیں وہاں پر کھیل رہے ہیں بچے، جناب وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو گیمز ہیں، یہ کمپیوٹر کے اوپر گیمز ہیں، یہ موبائل کے اندر گیمز ہیں، یہ جناب وہ پھٹوں کے اوپر گیمز ہیں، یہ گھٹیا قسم کے کھیل اور گھٹیا قسم کی ہمارے بچوں کی تربیت آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے۔ آج ہمارے بچوں کے کھیل تیر اندازی، نشانہ بازی یا کسی طرح کوئی ایسی مہارت والے کام کہ جس سے بچے کو بھی فائدہ ہو، اسلام کو بھی فائدہ ہو، اور اس سے اس دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی کوئی فائدہ ہو، ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی الا ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف صحابہ کرام سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ ان میں جو صحابہ کرام ہیں ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قرآن و حدیث کا علم سیکھتے رہے، ان سے دین سیکھتے رہے، دین کی کتابیں قرآن اور حدیث جو ہے اس کا علم جو ہے انہوں نے حاصل کیا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم سے سرفراز فرمایا تو اسی علم کو لے کر دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی اترے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کا علم لوگوں تک پہنچاتے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی اس کے ساتھ ساتھ جنگوں کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی عمر ابھی چھوٹی تھی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے دور کے اندر بھی ابھی آپ کی عمر اتنی پختہ نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر انہوں نے جنگوں میں شرکت کرنا شروع کی۔ عثمان غنی کے دور میں 13 سال کے دور میں بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس دور کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کے اندر اپنی مہارت اور اپنی طاقت
کہ جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت آپ لوگوں کے اندر نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور میں اس معاملے میں کوئی جھوٹی باتیں نہیں کرنا چاہتا، اس میں میرے اور ہمارے پنجابی میں بس سرائکی میں بولتے ہیں، یہ بیٹھا ہے میاں خان، اس کو پتا ہوگا جھوٹ بولنے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک جھوٹ ہوتا ہے جس کو دڑول بولتے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کا جھوٹ، جو سب سے سپرلیٹو ڈگری جس کو بولتے ہیں نا، اس قسم کے جھوٹ وہاں پر بہت بولے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے جھوٹ ہم تو بولیں گے نہیں، ہوتی بڑی ہے بلے بلے، بندہ جب سناتا ہے نا ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں، تو ایک دفعہ مجمع جو ہے نا، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پیراتے اٹھ جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ مجمع جو ہے نا جناب، وہ ایک دفعہ تو آواز کو بلند کرتا ہے۔ تو ایسے جھوٹے واقعات، من گھڑت باتیں ہم آپ کو سنانا نہیں چاہتے، اللہ کے فضل سے جو حق ہے، جو سچ ہے، جو صحیح روایات کی روشنی میں صرف وہی سنا کریں اور اسی کو سمجھا کریں اور اسی کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مناقب کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، اگر تم میں سے کوئی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ حسین کو دیکھ لے۔ یعنی جو زمین پر چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، یہ زمین پر چلتا پھرتا یہ جنتی ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس وقت میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی اس زمین پر نہیں اترا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی ہے، اور اجازت کس بات پر لی ہے؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ آ کر مجھے سلام کرے، اس نے مجھے آ کر سلام کہا ہے، اور وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَّةِ، کیا فرمایا کہ اس نے آ کر خوشخبری دی ہے کہ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ فاطمہ جو ہے اہل جنت کی جو خواتین ہیں ان کی سردار ہوں گی۔ اور دوسری خوشخبری وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور دوسری خوشخبری اس فرشتے نے مجھے آ کر یہ دی ہے، حسن اور حسین جو جنت کے نوجوان ہوں گے ان کے یہ دونوں سردار ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے پاس آج وہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس، بلکہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اجازت لے کر اللہ تعالیٰ سے آج کی رات آیا ہے، اور آ کر سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا ہے؟ مجھے سلام کیا، اور دوسرا اس نے بشارت دی میری بیٹی فاطمہ کے متعلق، اور اس نے کہا کہ فاطمہ جو ہیں وہ جنت کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں ان ساری عورتوں کی سردار ہوں گی، اور میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے متعلق فرمایا کہ جنت کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں ان دونوں کے یہ سردار ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہوگا اور خیال آتا بھی ہے اور سوال اٹھتا بھی ہے کہ جنت کے اندر بوڑھا کون ہوگا؟ جنت میں سارے جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ جنت میں چھوٹے بڑے ہوں گے کہ کسی کی عمر 50 سال، کسی کی عمر 30 سال، کسی کی عمر 25 سال؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق جیسے صحابہ کو فرمایا کہ یہ جنت کے جو ادھیڑ عمر لوگ ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر ادھیڑ عمر بھی ہوں گے، 50 سال کے 60 سال کے لوگ ہوں گے وہاں پر؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ نوجوانی کے اندر فوت ہوئے ان نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ وہ حسن و حسین ہوں گے، اور جن کی وفات یہاں پر بڑی عمر میں ہوئی ان کے سردار وہاں پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسے صحابہ کرام ہوں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ جنت کے جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان سارے نوجوانوں کے سردار میرے یہ دونوں بیٹے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔
ہمارا اس بات پر پورے یقین ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم حسن و حسین کے اس مقام کو مانتے ہیں، اور ہم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس شان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کوئی اس ذات میں نہ رہے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی یہ بات کہیں آپ سے نہ کہے کہ یہ جو ہمیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں وہابی، کہتے ہیں یہ وہابی جو ہے معاذ اللہ، کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہم گستاخ نہیں ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چلتے پھرتے ہی ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان سے سچی محبت کرے گا، جو ان سے سچا پیار کرے گا، جو ان کے لیے دل میں محبت رکھتا ہے، اس محبت کا اظہار کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ رب کائنات بھی اس سے محبت کرتا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی، حسین منی، فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حسین منی، حسین مجھ میں سے ہے، وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، اور میں حسین میں سے ہوں۔ کتنی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو ہم جانتے ہیں نا، کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے، روئے زمین پر ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا، اس ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بلند مقام ہے، تو وہ کس کا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اتنا بلند مقام ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اتنے بلند مقام والے نبی کا فرمان ہے حسین منی، حسین مجھ میں سے ہے، وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، اور میں حسین میں سے ہوں۔ اور یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ اور آگے فرمایا احب اللہ من احب حسین، فرمایا اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ الحمدللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، سچی محبت ہے، ہمیں ان سے پیار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں آپ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے جو صحیح روایات کی روشنی میں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب محبت کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور بھی میں واضح کرنا چاہوں گا، وہ بھی ذرا سمجھیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ وہ کیوں؟ ایک تو ہم سب کا یہ جواب ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے بلند، تو اسی مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ نے انہیں جو اولاد دی وہ بھی اونچے مقام اور مرتبے والی دی۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، سنیے، ان کا یہ الزام نہیں تھا کہ میں سید زادہ ہوں، ان کا یہ الزام نہیں تھا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، ان کا یہ الزام نہیں تھا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، انہیں یہ الزام نہیں تھا کہ میں محمد کریم کا نواسا ہوں، لہذا مجھے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، لہذا مجھے اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکانے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم، اس مقام، اس مرتبے، اس عزت، اس شرف کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، اللہ کے سامنے راتوں کا قیام کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کا تقوی اختیار کرنے والے، یہ صفات بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ کہ نہیں تھا، سرٹیفکیٹ تو مل چکا ہے، میرے نانا نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جنتی ہے، میرے نانا نے یہ کہہ دیا ہے یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے،
میرے نانا نے لوگوں کے لیے میری محبت کو ایک معیار بنایا کہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. سبحان اللہ، یہ اونچی مقام اور یہ مرتبے ہو گئے ہیں. اب کیا ضرورت پڑی ہے عبادات میں اتنا وقت لگانے کی؟ نہیں، اللہ کی قسم میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا. یہ نقطہ میں نے یہاں پر کیوں بیان کیا ہے، اس کا ایک سبب ہے، اس کی ایک وجہ ہے. دور حاضر میں ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ اپنے آپ کو سید زادہ، شاہ صاحب، پیر صاحب اور یہ جی فلاں گدی سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم گزرا ہے اور ابھی موجود ہے، تو وہ اکثر اپنی تقریروں میں یہ کہا کرتا تھا، میں دیکھو صحیح کس کی اولاد ہوں، میں سید زادہ ہوں. بہت سے میرے پاکستانی بھائی اس کو جانتے ہوں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کو سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا، میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور اس کے اوپر بہت سے کیس، اور کیس جھوٹے نہیں سچے کیس، لوٹا غریبوں کا مسکینوں کا مال. اور سیلاب زدگان کا مال آیا، ترکی والوں نے سیلاب زدگان کے لیے مال بھیجا، اس مال میں سے بھی خیانت کرتے ہوئے اس میں سے بھی مال اپنے گھر نکال کے لے گیا. اور لوگ کہتا ہے میں سید زادہ، میں دیکھو میرا نانا کون، میرا نانا عبد القادر جیلانی، اور عبد القادر جیلانی دیکھو ہمارا سلسلہ، میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبتوں کو چھوڑ کے اپنی کالی کرتوتوں کے اوپر پردے ڈالنے کی ناکام کوششیں، اور لوگوں کو یہ بتانا ہم جو مرضی کریں، ہم ڈکیتیاں ڈالیں، ہم لوگوں کو لوٹیں، ہم لوگوں پر ظلم کریں، ہم لوگوں سے جاتیاں کریں، ہم مال میں خیانت کریں، ہم حکومتوں میں رہ کر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے معاملات کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ ہمارے نانا کیونکہ ہماری لڑی کون سی ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کا علم ہے یا نہیں، مجھے تو علم ہے. میں کیونکہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گھلا ملا ہوں، کئی قسم کے لوگوں کے ساتھ میرا ملاپ گھلنا ملنا، یقین جانے وہاں پر ہمارے ملکوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں، اور بچے نے تو پیر پڑھیا ہے، میں اردو میں بات، جن کو تم نے پیر پکڑا ہے ذرا تم دیکھو تو صحیح اس کی کرتوتیں دیکھو، وہ نماز تک نہیں پڑھتا. وہ کہتے ہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ ان کی ایسی نماز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا جی، وہ کہاں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ کہتے بس یہ ہمیں نہیں پتا کہ خفیہ نماز پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ان کی نماز بڑی خفیہ نماز ہے. اور ان کو دیکھو، یہ لوگوں کے مال بٹورنے والے اور نمازیں نہ پڑھنے والے اور یہ فلمیں گانے دیکھنے سننے والے. اور کہتے ہیں جی کوئی گا نہیں مولوی صاحب ایویں گلا نہ کرو، پیر صاحب نے، یہ سید زادے ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، ان کی جو نسل ہے وہ آپ نہیں جانتے یہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ اگر کوئی ایسا معاملہ کر بھی لیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کے متعلق ایسی بات نہ کہیں. یہ جنتی ہیں، بلکہ صرف جنتی ہونے کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ ہمیں بھی بچوا کے جنت میں لے جائے. یہ عقیدہ ہے. مجھے بتاؤ رب کعبہ کی قسم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑھ کے اعلیٰ شان والا سید زادہ اور کون ہوگا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، ایک دن حضرت حسین کو دیکھا تو حضرت حسین کو دیکھ کر عمر بن عاص کہنے لگے، کہتے ہیں روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی بہترین شخصیت اس روئے زمین پر اگر کوئی موجود ہے تو اس حسین کو دیکھ لو. اس طریقے سے صحابہ سبحان اللہ اتنا عظیم مقام اور مرتبے والے، لیکن نمازیں نہیں چھوڑی، عبادات نہیں چھوڑی، اللہ کا ڈر دلوں سے نہیں نکلا. اللہ سے ڈرتے تھے، راتوں کا قیام کرتے، تہجد پڑھتے، لمبے لمبے قیام ہوتے، لمبے رکوع ہوتے، لمبے سجدے ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے. اللہ نے جن کاموں سے منع کیا تھا، جن کاموں سے روکا تھا، ان کاموں سے انتہائی دور رہنے والے.
یہ سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میری باتیں اب سنیے اپنے غور سے. درس تو اب شروع ہوا ہے, ذرا غور کیجیے. مقام اور مرتبے کو سننے کے بعد, جاننے کے بعد ہم نے ذرا جائزہ لینا ہے آج کے مسلمانوں کے کردار کا. وقت بھی تیزی سے بھاگ رہا ہے. غور کیجیے, حسین سید زادہ ہے, اونچی ذات ہے, اونچا مقام ہے, اونچا مرتبہ ہے, جنت کی بشارتیں ہیں, اللہ کے نبی کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے, سارے مومنین کی محبت ہے, صحابہ کی محبت ہے. اس کے باوجود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کا خوف کھانے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے, نمازوں کو قائم کرنے والے, صلاۃ اللیل پڑھنے والے, تہجد کی نماز ادا کرنے والے, قرآن کی تلاوتیں کرنے والے, ذکر اذکار کرنے والے, اللہ کو یاد کرنے والے. اور یہاں تک بھی کہ کربلا کا میدان بڑا پیش کیا جاتا ہے اور کربلا کے حوالے سے بڑے قصے بیان کیے جاتے ہیں. اور میرے یاروں, کربلا کے میدان میں جا کر بھی تیرے میرے اس حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کربلا کے میدان میں دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے بھی نمازوں کو ترک نہیں کیا تھا, نمازیں نہیں چھوڑی تھی. اللہ اکبر. دشمن سامنے کھڑا ہے, تلواریں لے کے, نیزے لے کے, تیر لے کے حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں, لیکن جب ہی نماز کا وقت ہوگا وہ اپنا وضو کرتے, نماز کو ادا کرتے, اور جو بھی لوگ وہاں موجود ہوتے ان کو بھی دعوت دیتے کہ نماز ہو. اللہ اکبر. اور جیسے بعض روایات کو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ امام ہوتے تو آپ کے پیچھے بہت سے دشمن کے لشکر میں کھڑے لوگ وہ بھی آپ کے پیچھے سمے باندھ کے نماز پڑھتے. یعنی میدان کربلا کے اندر بھی جا کر ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں نہیں چھوڑی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بلند مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں, یہ شانیں عطا فرمائی ہیں, یہ عظیم ترین مقام اور مرتبے اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. اور لوگوں سے بڑے حلم کے ساتھ پیش آتے. بعض اوقات اگر کوئی بدتمیزی بھی کر جاتا اس کو بھی بڑے پیار سے اور محبت سے سمجھا دیا کرتے تھے. کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیتے. اور اسی طرح سنت کی بڑی پیروی کرنے والے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور لوگوں کو بھی تلقین کیا کرتے تھے, کہا کرتے تھے تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں تب ہی قبول ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی عمل اسی وقت جو ہے وہ اس کی قدر ہوگی, اس کی قیمت ہوگی, وہ قبول ہوگا کہ جب تم میرے نانا کے طریقے کے مطابق عمل کرو گے. لوگوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اسی طرح میرے بھائیوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. اپنی گردن تو کٹوا لی لیکن ظالم کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں. دلیری اور بہادری کے ساتھ کربلا کے میدان میں جب ابن زیاد ہزاروں کا لشکر لے کے سامنے آیا, اپنی شرائط پیش کی, کہنے لگا ہماری شرط کو پورا کرو, اپنی گرفتاری ہمیں دو, ہم تمہیں گرفتار کر کے یزید کے پاس لے کر جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن گرفتاری تجھ ظالم کو نہیں دوں گا. اپنے پورے خاندان کو, اپنے ساتھیوں کو ان کی قربانیاں دے کر اکیلے میدان میں کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں حسین کی بہادری کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہادری ہے حضرت حسین کی, اکیلے میدان میں کھڑے ہیں اور ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا ہے, ساتھی سارے شہید ہو چکے ہیں, لیکن حضرت حسین نے پھر بھی ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. اور یہاں سیرت کا ایک اور پہلو بھی حضرت حسین کا, سبحان اللہ سبحان اللہ, جس دن اکیلے نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا اس وقت بھی جو آخری کام ہے حسین کا میدان کے اندر اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکانا, نماز کو قائم کرنا. اس وقت بھی حسین نے نماز نہیں چھوڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے سیرت حسین, یہ ہے مقام حسین, یہ ہے مرتبہ حسین, یہ ہے عمل حسین, یہ ہے حسین کی زندگی. اور دوسری طرف آج کا مسلمان جو بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے, گلی گلی کوچے کوچے حسین حسین, ہائے حسین, یا حسین, لبیک یا حسین کرتا پھر رہا ہے. اور میرے
میرے یاروں، میرے دوستوں، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا ان کا پیار ہے، یہ کیسا ان کی محبت کا اظہار ہے. جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. رب کعبہ کی قسم، اگر حسین سے محبت ہو، اگر حسین سے پیار ہو، اگر حسین کی شخصیت ان کو پسند ہو، اگر حسین سے ان کو حقیقی محبت ہو، تو پھر سیرت بھی حسین کی اختیار کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمازیں پڑھتے نہیں، کبھی دین کے قریب نہیں آئے، شریعت کی کوئی پابندی نہیں. محبت کے نام پر محرم کے یہ دن شروع ہوئے، سوگ ہے جی، سوگ ہے جی، سوگ سوگ، یکم سے لے کر 10 محرم تک سوگ میں مبتلا. کی ہو گیا تھا؟ نو کیا ہو گیا جی؟ یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. بے شک بڑا افسوسناک معاملہ ہے. ظلم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا. حسین نواسہ رسول ہے، حسین وہ جنت کا بھی اور دنیا کا بھی دونوں جہانوں کا کامیاب ترین شخص ہے، کامیاب ترین ہستی ہے، اس میں کچھ شک نہیں. ظلم ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ہم اس ظلم کے خلاف ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے حمایتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے. لیکن اسلام نے ہمیں یہ ترغیب نہیں دلائی، یہ ہماری تربیت نہیں کی کہ آپ ان کی وفات، ان کی شہادت اس موقع پر محبت کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ جناب سال، 7 سال، 1400 سال، 1500 سال گزر دیں اور آپ جو ہیں اپنے سینوں کو پیٹیں، اپنی پیٹھوں کے اوپر چھریاں ماریں، اپنے سروں کے اندر چھریاں ماریں، کالے کپڑے پہن لیں، گھروں کی چارپائیاں الٹی کر لیں اور ان کو سو کے دل بنا لیں. یہ سیرت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا حکم نہیں ہے، یہ حسن کا حکم نہیں ہے، یہ حسین کا حکم نہیں ہے، یہ اہل بیت کا حکم نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا حکم نہیں ہے، یہ کسی تابعی کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی تبع تابعی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ائمہ کرام کا بھی طریقہ نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا بھی طریقہ نہیں ہے، یہ 350 سال کے بعد شیعوں کا ایجاد کردہ طریقہ. 350 سال تک اس عمل کا کوئی وجود نہیں تھا. حضرت حسین کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے زین العابدین نے، آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے اور آپ کے جتنے دیگر رشتے دار ہیں، آپ کی بیٹیوں نے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیے کہ آپ کی وفات پر ہر سال وہ کالے کپڑے پہنے، وہ ماتم کریں. اس دور میں عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، سعید خدری بھی موجود ہیں اور میرے بھائیوں بڑے جید صحابہ کرام موجود تھے. لیکن کسی نے بھی اس واقعے کے اوپر ایسے کام نہیں کیے جیسے کام آج کے مسلمان کر رہے ہیں. وہ جی نکلے ہیں جی سڑکوں پر کالے کپڑے پہن کے اور سوگ منا رہے ہیں. بڑی محبت تھی جی ہمیں، بڑا پیار تھا جی ہمیں. اللہ کے بندو اس کو پیار نہیں کہتے، پیار تو یہ ہے حسین کی سیرت کو زندہ کرو، حسین کے عمل کو اختیار کرو، حسین کے طریقے کو اختیار کرو. اور حسین تو وہ حسین ہے، اور حسین جسے ہم جانتے ہیں، حسین جسے ہم پہچانتے ہیں، حسین جس کی سیرت ہم نے پڑھی ہے، اس نے تو کربلا کے میدان میں، سجے ہوئے میدان میں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی. اور تو جناب ہر حالت میں نمازوں سے دور رہتا ہے اور کہتا ہے مجھے سو گیا حسین ہے. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ. اللہ اکبر. تعزیے بنائے جا رہے ہیں، یہ حضرت حسین کی تعلیمات ہے، یا حضرت حسین کے بعد آپ کی اولاد کی تعلیمات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں حضرت حسین کی بعد میں ان کی اولاد میں سے کسی نے کہ اب بابا کے نام کے تعزیے نکالو، اب بابا کے نام کے ماتم کرو، اب بابا کے نام کے کالے کپڑے پہنو، یہ کہاں نے کہا؟ وہ من گھڑت قسم کی روایتیں اٹھا کر لے آتے ہیں اپنی کتابیں اہل تشیع کی، وہ لا کر پیش کر دیتے ہیں اور جناب سوگ منائے جاتے ہیں.
تعزیہ سراسر کفر اور شرک کی دعوت دینے والا ایک عمل. دیکھتے نہیں ہمارے وہ تعزیے نکلتے ہیں. وہ تعزیے کس قسم کے ہوتے ہیں؟ حضرت حسین کا روزہ بنایا جاتا ہے. حضرت حسین کا روزہ بنا کر پھر جناب اس کو سجدے کیے جاتے ہیں. وہاں پر عورتیں آتی ہیں، مت ماری ہوتی ہیں. عورتوں کی اللہ ان کو ہدایت دے. سب سے زیادہ گمراہ طبقہ ہمارے اس امت کا بڑا فتنہ، یہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں گی، خود بھی آئیں گی. اور میں یہاں پر بات صرف اہل تشیع کی نہیں کر رہا، وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم سننا کہتے ہیں، جب جناب تعزیہ نکلتا ہے، ہمارے پنجاب میں اتنے تعزیے نکلتے ہیں، ہمارے سندھ کے اندر، سندھ کے بعض بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے تعزیے نکلتے ہیں. اور آپ کے انڈیا میں لکھنؤ میں، اسی طرح دلی میں، ان علاقوں بمبئی میں، ان بڑے بڑے شہروں میں تعزیے تیار ہوتے ہیں. تعزیوں کے مقابلے ہوتے ہیں اور بنانے والے اہل تشیع نہیں، اہل سنت. تعزیہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسین کا روزہ بنا ہے، حضرت حسین کے گھوڑے کی شبیہیں بن رہی ہیں، حضرت حسین کے کسی جناب ان کے کپڑے یا ان کے امامہ یا اس قسم کی چیزیں بنا کر وہ جناب تعزیوں میں رکھ کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. لوگ آتے ہیں، نظریں دیتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کپڑے چڑھاتے ہیں اور آ کر منتیں مانگتے ہیں. عورتیں آ کر تعزیے کو ہاتھ لگاتی ہیں، بچوں کے ہاتھ لگواتی ہیں، وہاں پر ماتھے ٹیکتی ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتی ہیں. آج یہ امت میرے بھائیوں حسین کی نام پر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو رہی ہے. کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، ان کی اولاد کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. یہ اہل البدع، اہل تشیع، یہ رافضہ، ان ساروں نے ہمارے مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کو اس طریقے سے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا اور جو اصل چیز کرنے والی تھی اس سے پھیر کر ان کاموں کے اندر یا ان کاموں کے پیچھے لگا دیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ جائیں جہاں ہندوستان کے میرے بھائی بیٹھے ہیں، دیکھیں ذرا ہندو کیا کرتا ہے. وہ ہندوؤں کے ہاں مورتیاں، ہندوؤں کے ہاں مورتیاں، ان مورتیوں کے اوپر جا کر دیے جلانے، ان مورتیوں کے پاس جا کے نظریں نیازیں دینا، جا کر اولادیں مانگنا، وہاں پر جا کر اس طرح کے گھٹیا کفریہ شرکیہ کام جو ہندو کرتے تھے، وہ آج کا مسلمان حضرت حسین کے نام پر، کربلا کے نام پر، اہل بیت کے نام پر آج یہ کام کر رہا. اور جنہوں نے میدانوں کے اندر نکل کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو یہ تھی، آپ نے میدانوں میں نکل کر حضرت عثمان کے دور میں ان کافروں کے پرخنجے اڑائے کہ جو کفر میں شرک میں مبتلا تھے. آج اسی کے نام پر کفر اور شرک کو ایجاد کیا جا رہا ہے معاذ اللہ. اور نام لیتے حضرت حسین کا اور کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین. معاذ اللہ. تمہارا کیا تعلق حسین سے؟ اور حسین سے تعلق اس کا ہے جس نے حسین کی سیرت کو پڑھا اور حسین کی طریقے اور حسین کی تعلیمات پر عمل کیا. اس کا حسین سے تعلق ہے. صرف یا حسین یا حسین اور سینے پر ہاتھ مارنے سے اور کمر پر چھریاں مارنے سے حسین سے تعلق نہیں بنتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسین سے تعلق بنانا ہے تو حسین کی سیرت کو پڑھو اور اس کی پیروی کرو. حسین کی تعلیمات کو پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو. تب تمہارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق ہے. آج مار رہے تھے، چھٹیاں مار رہے ہیں، خون نکال، عورتیں نکال، بچے سال 2 سال کے بچے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں اور جناب ان کا کوئی بڑا کھڑپینچ کھڑا ہوتا ہے، اس کے آگے پیش کرتے ہیں، وہ بچے کے سر کے اندر چھریاں مار رہا ہے. یہ حضرت حسین سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام؟ نہ کبھی نماز، نہ کبھی روزہ، نہ صدقات، نہ زکات، نہ خیرات، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ جمعے کا اہتمام. کوئی دین کا عمل دیکھنے سننے کو نہیں ملتا. اور جناب جو بھنگ پینے والے، جو چرسے پینے والے، جو شرابیں پینے والے، جو فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے، جو فنکار
گلوکار جو برقرار وہ سب اس دن میدانوں میں نکل آتے ہیں، سینمے بند ہو جاتے ہیں، فلمیں بند ہو جاتی ہیں، میدانوں میں نکل آتے ہیں، گلوکار آئیں اور فنکار اداکار یہ سارے بدکار جمع ہو کر میدانوں میں نکل آتے. ہمیں حسین سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، ہم حسین کے چاہنے والے، ہم حسین کے چاہنے والے. ایسی چاہت کو اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے دوستو، میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اگر محبت ہے، اگر آپ ان سے پیار ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ حضرت حسین سے محبت کرنے والے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ حضرت حسین سے پیار کرنے والے، تو حضرت حسین سے محبت اور پیار کرنے والوں، تمہارے نام پیغام حسین یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ متقی تھے. تمہیں بھی تقوی کی دعوت ہے. حضرت حسین کا پیغام یہ ہے، حضرت حسین اپنے نانا کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے. پیغام حسین یہ ہے کہ تم بھی اس کے نانا کی پیروی کرو. پیغام حسین یہ ہے کہ حضرت حسین نے میدان جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. پیغام حسین یہ ہے کہ تم بھی کبھی نماز کو مت چھوڑو. یہ کام کرو، تب پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کو محبت ہے، آپ کو پیار ہے. یہ چھریاں مارنے سے اور زنجیریں مارنے سے اور سینے پیٹنے سے اور عورتوں کو جناب اس طریقے سے باہر لا کر اور ان کا جناب اس طریقے سے ماتم کروا کے یہ حسین سے محبت نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کہاں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ 10 محرم کا روزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ اللہ سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہارے پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس مہینے کے روزے باقی تمام رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کو فرمایا. اور وہ حدیثیں آپ نے مشاہد سے سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. 9 اور 10 کا روزہ رکھنا. لیکن آج ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اس دن کے اندر سبیلے رکھتے ہیں، اس دن کے اندر نیاز حسین، نظر حسین، اس دن جناب سبیلے لگانا، کھانے پکا کر کھانا کھلانا، دعوتیں کرنا، اس طرح کے پروگرام کرنا. اور میرے بھائی یہ محبت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے، نواسہ رسول سے محبت کے نہیں ہے کہ آپ اس کے نام کی نظریں اور نیازیں دیں. محبت تو یہ ہے ان کے پیغامات کے اوپر عمل کیجئے. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کو محبت ہے. روزہ رکھو. تمہارے سینوں پر ہاتھ مارنے سے، تمہارے چھریاں مارنے سے، چھریاں مار کے لہو نکالنے سے، تمہارے جناب اس طرح سبیلیں لگانے سے، تمہارے کالے کپڑے پہننے سے، تمہاری ایسی بدعت اور خرابات کرنے سے، سنو رب کعبہ کی قسم ہے، اس بات کو سن لو، اس بات کو جان لو، اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لو کہ جو عمل شریعت سے ثابت نہ ہو، نبی کریم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. فرمایا جس کسی نے ایسا عمل کیا کہ جس عمل پر ہماری مہر نہیں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل جو ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے. یہ سن لے، ان تک پیغام پہنچنا چاہیے. یہ اپنے خون نکالنے والے، اپنی عورتوں کا خون نکالنے والے، اپنے بچوں کا خون نکالنے والے، اس موقع کے اوپر سبیلے لگانے والے، اس موقع پر کھانے پکا کر تقسیم کرنے والے، ان دنوں میں سوگ منانے والے، وہ سن لیں ان کا یہ عمل جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ بدعت ہے، یہ ریجیکٹڈ ہے. اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں. اپنی کمر کو چھریاں مار کے لہولہان کر لے، اپنی کمر کے پرخچے اڑا لے، اپنے 1 سال کے بچے کو لا کر میدان میں اس کے سر میں بھی چھریاں مروا کے خون نکلوا لے. اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ہاں اگر تم ان دنوں کے اندر آپ روزے رکھیں، اللہ کی عبادات کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے باعث نجات ہے.
کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، آپ کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ آخری بات میری دوستو، میں نے آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو رکھا، ان کی شان صحیح احادیث کی روشنی میں نے بیان کی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کہ آپ کا عمل کیسا تھا، اس کی بھی مختصر سی چیزیں کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد دور حاضر میں لوگوں کا جو کردار ہے اس کی بھی ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آخری بات میری وہ یہ ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں انشاءاللہ حضرت حسین سے بھی، حضرت حسن سے بھی، حضرت علی سے بھی، حضرت فاطمہ اور دیگر صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، الحمدللہ ہمیں ان سب سے محبت ہے، ہمیں ان سب سے پیار ہے، اور ان سب سے محبت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارتے جائیں، اپنی زندگیوں کے اندر اس موقع کے اوپر اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو نکھارنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو درست کریں اور اپنے عمل کو بھی درست کریں۔ ایمان و عمل یہ دونوں درست ہوں گے تو جنت میں جا سکو گے، اور اگر میرے بھائیوں یہ درست نہیں تو معاملہ آگے بڑا خطرناک۔ مت سمجھو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور جناب آپ جو مرضی چاہے کرو، بدعت کرو، خرافات کرو، کفر یا شرک میں مبتلا ہو جاؤ اور ایسے موقعوں کے اوپر ایسے کام کرتے جاؤ تو جنت میں آسانی سے داخلہ مل جائے گا۔ نہیں میرے یارو، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھیے اور اپنی اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو درست کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح فرمائے، سارے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ان باتوں کی سمجھ نہیں، یا اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ جو بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی بھی اصلاح فرما دے، انہیں دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ اے ہمارے خالق و مالک، ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمانا، مرتے دم تک ہمیں دین حق پر قائم رکھنا، اور جب تو ہماری روح قبض کرے تو ایسی حالت میں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔